ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں اینا نام کی لڑکی اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ اینا کو مختلف اقسام کی تصاویر بنانے کا شوق تھا۔ ایک دن اینا اپنے گھر کے باغیچے میں تصویر بنا رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ دور سے اڑتا ہوا آیا اور اینا کے قریب درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ اینا پرندے کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ پرندہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اینا نے پرندے کو مخاطب کیا اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر پرندے نے بتایا کہ 2 دن پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں کے اوپر سے گزرے جہاں پہ بھیڑ کے بچے اپنی ماں کے گرد کھیل رہے تھے اور پرندے اڑ رہے تھے۔ پھر ان کا گزر ایک ندی کے اوپر سے ہوا جہاں گھوڑے گھاس چر رہے تھے اور بطخیں ندی میں تیر رہی تھی۔ وہ اس منظر سے بہت محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت جنگل میں پہنچے جہاں انہوں نے بہت سارے جنگلی جانور دیکھے۔ لمبی اڑان کی وجہ سے انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابھی بھوک کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا، جس کی خوفناک آواز کو سن کر وہ گھبرا گئے اور الگ الگ سمت اڑ گئے۔ میرے دوست اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ایک ہرے بھرے کھیت میں پہنچے جہاں کھانے کے لیے سب کچھ بکثرت موجود تھا۔ کھیت کا مالک ایک شکاری تھا۔ میں ابھی کچھ فاصلے پر تھا کہ میں نے دیکھا کہ کھیت کے مالک نے میرے دوستوں کا شکار کر لیا ہے اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ گیا۔ کھیت کے مالک کے ظالمانہ رویے اور دوستوں کی جدائی کی وجہ سے پرندہ بہت اداس تھا۔ اینا نے پرندے کی دکھ بھری داستان سنی اور اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا۔ مزید پرندے نے اپنی تنہائی کے بارے میں اینا کو بتایا جو اسے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ اینا نے پرندے کو تسلی دیتے ہوئے اپنی فیملی میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو سن کر پرندہ بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اینا کی فیملی کے ساتھ رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری